نوجوان کے لہجے میں گستاخی، الفاظ میں بے احتیاطی اور بدن بولی میں زہر ناکی تھی۔ کہنے لگا، قرآن مجید جس کو قیامت تک تلاوت کیا جائے گا، اس لاریب کتاب میں صحابہ کی لفظوں کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں، جیسے غزوہ حنین، جیسے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر بازار میں جانا۔ ان خامیوں کے بیان سے اللہ اس کے سوا کیا چاہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کی خطاؤں کا ذکر کریں اور دوسرے سنیں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا، صدیوں سے مفسرین ان مقامات کی تفسیر بیان کرتے چلے آ رہے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ کیا آج تک ان آیات کی تلاوت کے بعد کسی مسلمان کو صحابہ کے متعلق بدگمانی پیدا ہوئی ہے؟ ماسوہ ان لوگوں کے جن کو قرآن نے لیغیظ بہم الکفار کہا ہے، اور امام مالک نے استنباط کیا ہے کہ جن کے سینے صحابہ کے بغض سے بھر رہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور میں نے کہا بیٹا دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سیرت و کردار کے حوالے سے اتنے اجلے، اتنے نکھرے، اتنے سنورے اور کوثر تسنیم میں دھلے ہوئے تھے کہ گمان تھا کہ لوگ ان کو نبی مان لیتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جیسے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے جب اللہ کے محبوب اور صدیق اکبر مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ پہچان نہیں کر پا رہے تھے کہ امتی کون ہے، نبی کون ہے، کیونکہ صدیق اکبر نے اپنے آپ کو آقا کے رنگ میں مکمل رنگ لیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہرمزان جب عہد فاروقی میں گرفتار ہو کر مدینہ آیا اور پہلی نظر حضرت عمر پڑی تو بے ساختہ کہنے لگا، یہ شخص نبی ہے، یہ انبیاء جیسے اعمال سے متصف ہے۔ اللہ نے صحابہ کی لفظوں کو لاریب کتاب میں ذکر کر کے یہ بتلایا کہ صحابہ صحابہ ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اور بیٹا تیسری بات یہ ہے کہ ان آیات سے اللہ کریم بنی نوع انسان کو یہ راز کی بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں صحابہ کی اتباع کا حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ معصوم من الخطا تھے یا لغزشوں کا صدور اور ظہور ان سے ممکن نہیں تھا، بلکہ اس لیے ان پر خیر کا رنگ غالب تھا، ان کی طبیعت شریعت تھی۔ اگر لغزش ہوئی تو رو پیٹ کر معاف کروا لی، یہ نہیں کہ گناہ کو پالیسی بنا لیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اس کے ذمہ حضور کے صحابہ کی تربیت ہے۔ مجھے اور آپ کو صحابہ تقلید کے لیے دیے گئے ہیں، تنقید کے لیے نہیں۔